السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شوق اچھا چل رہا ہوگا۔ موسم چینج ہو رہا ہے، بریڈنگ سیزن آ رہا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو جوان ہیں وہ بھی بریڈنگ کی طرف نہیں آتے، کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ جانور ہیں جو اولڈ ایج کے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان سے بریڈ لینے کا طریقہ۔ آج کا ٹاپک اسی پہ ہے، بریڈنگ پہ، بیسیکلی ڈائٹ پہ۔ ہم دیکھیں گے کیا چیز جو ہے ضروری ہے ڈائٹ پہ اس موسم میں، گرم چیزیں دے سکتے ہیں۔ اب آگے اب یہ جو اکتوبر سٹارٹ ہو گیا ہے، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ راتیں تو ٹھنڈی ہو گئی ہوئی ہیں، مزید دن بھی ٹھنڈے ہونا شروع ہو جائیں گے، تو یہ خوراک بہت اچھی ہے، بہت طاقتور ڈائٹ ہے اور اتنی کوئی مہنگی نہیں ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کہ دیکھیں، اگر ایک جوان مرغا ہے تو آلریڈی وہ ہیٹ اصل خون کی اگر ہم بات کریں تو مرغا تو وہ گرم ہوتا ہی ہے۔ پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا مرغا جو ہے کراس نہیں کر رہا یا کوئی اور ایشو ہے، تو اس کے لیے ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ اس کو جوئیں تو نہیں پڑی ہوئی۔ پھر جو چیچڑ ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے بظاہر طور پہ، وہ رات کو کھڈے کے اندر جب جانور بیٹھا ہوتا ہے تو وہ آ کے وہاں سے خون چوستے ہیں، پتہ نہیں چلتا اس کا۔ کھڈے کی صفائی ضروری ہے، اس کے لیے اسپرے ملتے ہیں مختلف، آپ وہ کریں، وہ ٹاپک ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کو کبھی پھر کور کریں گے۔ جوئیں اگر ہیں تو اس کے لیے کوپیکس پاؤڈر ہے، اور بھی کئی طریقے ہیں، اینٹی دست شیمپو ہے، لیکن آگے موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو ذرا پرہیز کیجیے گا، اس سے کوپیکس کا استعمال زیادہ کیجیے گا۔ جب جوئیں تنگ کر رہی ہوں تو تب جو جانور جو ہے وہ بریڈ نہیں کرتا، کراس نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ دم کے اوپر ایک نپ سی ہوتی ہے، مرغے کی بھی مرغے کی بھی، آپ اسے دبا کے چیک کیجیے گا، اس میں اگر گند ہے تو وہ نکال دیجیے گا، پیپ ٹائپ ریشہ ٹائپ ہوگا وہ نکل جائے گا۔ ایک دو دن میں تب بھی جو ہے جانور جو ہے کراس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد بھی مزید اگر آپ کو نہیں ملتا کہ آپ کا نہیں کر رہا جانور جو ہے کراس نہیں کر رہا، تو ایک ڈائٹ ہے، بہت بہترین ڈائٹ ہے۔ لڑائی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو 5 کلو جو ہے آپ نے باجرہ لینا ہے، اس میں 1 کلو گندم، 1 کلو مکئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے یہ 3 چیزیں جو ہیں لے لینی ہیں۔ لینے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کو پیس کے آٹا بنوا لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، مچھلی کا پاؤڈر آپ کو مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے، لیکن مارکیٹ سے جو ہے میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ جو ہے خود بنا لیں، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جائیے گا، مچھلی منڈی جائیے گا، وہاں پہ کئی قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں، آپ کو چھوٹی سائزز کی اگر کوئی مل جاتی ہے، ایک تو چڑا ہے جس پہ ہم نے یہ ٹاپک بنانا ہے، اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو مل جاتا ہے کوئی ڈولا مل جاتی ہے مچھلی، یا کوئی اور چھوٹی مچھلی مل جاتی ہے، آپ وہ لے آئیے گا۔ وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی، وہ آپ جتنی لانا چاہیں لے آئیں، 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، 5 کلو۔ تھوڑا سا پروسیس ہے، کوئی 10 سے 15 دن کا پروسیس ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کم و بیشتر 5 سے 10 کلو ضرور لے کے آئیے گا۔ اچھا جی، آپ نے جب مچھلی لے کے آنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، دم والا حصہ جو ہے وہ کاٹنا ہے اس کا، اور جو آنکھ والا حصہ ہے وہ کاٹنا ہے۔ کاٹنے کے بعد پیٹ سے اس کا صفائی کر کے اندر سے سارا گند نکال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی پنجرا لے کے اس میں وہ مچھلی ساری ڈال کے آپ نے دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھنی ہے۔ پنجرے میں اس لیے تاکہ کوئی بلی جو ہے وہ نہ منہ مار سکے، کوئی چیل وغیرہ ہے وہ نہ اٹھا کے لے جائے، تو اس وجہ سے یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، کسی طریقے سے دھوپ میں آپ نے اسے خشک کرنی ہے۔ اب سٹارٹنگ میں اسمیل تو آئے گی، لیکن جو ہے خشک ہونے کے بعد وہ نہیں آئے گی۔ اب آپ نے اس کو اتنا خشک کرنا ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں تو ہاتھ سے یہ بھرنا شروع ہو جائے، یعنی پاؤڈر بننا شروع ہو جائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہڈیوں سمیت جو ہے آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے۔ جب آپ گرینڈ کریں گے تو یہ بالکل پاؤڈر بن جائے گا۔ اب آپ کوانٹٹی سن لیں، پھر اس کے مطابق آپ جتنا بنانا چاہیں بنا لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 پاؤ آٹا جو آپ نے بنایا وہ لینا ہے۔ لینے کے بعد چائے کا چمچ جو ہے، 1 چائے کا چمچ وہ مچھلی کا پاؤڈر آپ نے اس آٹے میں ڈال دینا ہے۔ اس کو بنانے کے بعد، آٹے کو بنانے کے بعد اس کی گولیاں بنا کے آپ اس مرغے کو کھلا دیں، 1 پاؤ، 1 پاؤ جو ہے آپ ڈیلی کھلا دیں۔ ایک مرغے کی اوسطاً جو غذا، میں نے پہلے بھی بات اس پہ کئی دفعہ ہو چکی ہے، 200 گرام سے 250 گرام تک ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ چیزیں کچھ ٹاپک ہیں جو ہم سیکھتے ہیں، لوگوں سے سیکھتے ہیں، میں آج بھی سیکھ رہا ہوں۔
اتنے سال کے بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ میں آج بھی سیکھ رہا ہوں. میں ضروری نہیں ہے کہ پرانے استادوں سے سیکھی جائیں. آپ نئی جنریشن جو آ رہی ہے وہ بہت فاسٹ ہے. آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن سیکھتے آپ تجربے سے ہی ہیں. اگر یہ نسخہ نہیں چلتا تو دنیا ختم نہیں ہو جاتی یہاں پہ. اور بھی کئی طریقے ہیں, لیکن کوانٹٹی جو ہے اس کو جو معیار جو اگر آپ کر کے رکھیں, یعنی کہ ناپ تول کے حساب سے دیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اگر آپ ایک کوانٹٹی کو بڑھا کے ایکسٹرا اگر آپ کوئی چیز ایسی کرنے کی کوشش کریں گے کہ راتوں رات آپ کو انڈے مل جائیں, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تھینک یو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.